Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سیریز زیارت مکہ مکرمہ کا یہ چوتھا پارٹ ہے جو الحمدللہ مکہ کی زیادہ تر زیارتوں کو ہم نے یہاں پہ کور کیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد مدینے کی زیارتوں کو بھی ہم ویڈیوز آپ کے سامنے لائیں گے۔ تو چلیے ہم مکہ مکرمہ کی چند مزید زیارتوں کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو زیارت ہے یہ ہے مسجد عائشہ کی، مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا۔ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکہ مکرمہ کی ایک معروف مسجد ہے جہاں سے حرم مکی میں رہنے والے احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں۔ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا جو مسجد تنعیم اور مسجد عمرہ کے نام سے بھی موسوم ہے، یہ مسجد حرام کے شمال میں مکہ اور مدینہ روڈ پر تقریباً 7.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بڑی عالیشان مسجد 6000 مربع میٹر کشادہ تقریباً 15,000 نمازیوں کی وسعت رکھتی ہے۔ یہ مسجد حرام کی سب سے قریبی حد ہے اور یہاں احرام باندھنے کے لیے اچھے انتظام کے ساتھ آمد رفت کی بھی بہترین سہولت ہے۔ اسی لیے عام طور سے حدود حرم میں رہنے والے مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا کے سے عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ اگلی اور 18ویں زیارت ہے مسجد جارانہ کی۔ مسجد جارانہ 1400 برس قبل جزیرت العرب میں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نے جس مقام کو شرف بخشا وہ تاابد مقدس اور کرام پایا، اور اسی نسبت سے وہ مقام حمدوش ثریا ہو گیا۔ انہی مقامات میں مسجد الجارانہ کا بھی شمار ہے۔ مکہ مکرمہ کے شمال مشرق میں تقریباً 45 کلومیٹر کی مسافت پر یہ مسجد حرم مکی کا حصہ ہے اور مشرق کی سمت میقات میں سے ایک اہم جگہ ہے جہاں سے حجاج معتمرین یعنی عمرہ کرنے والے احرام باندھ کر مسجد حرام میں عمرہ و حج ادا کرنے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے واپسی پر یہاں قیام فرمایا۔ جنگ میں حاصل ہونے والا مال غنیمت یہی تقسیم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر غسل فرمایا اور پھر تیسرے عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنے جانثار صحابہ کرام کے ہمراہ اسی مقام سے احرام باندھ کر بیت اللہ روانہ ہوئے۔ سن 2 ہجری کو پہلی بار تعمیر ہونے والی مسجد الجارانہ کی 1000 سال بعد تعمیر نو کی گئی۔ آل سعود کی حکومت کے قیام کے بعد اس مسجد کی دوبارہ تعمیر و مرمت کی گئی اور اسے جدید اور خوبصورت ڈیزائن میں تعمیر کیا گیا۔ اس مسجد کا رقبہ 1000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے جس میں 600 نمازی بآسانی نماز با جماعت ادا کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ عازمین حج و عمرے کی تعداد کو دیکھتے ہوئے یہاں پر تہجد خانوں کی تعداد کم ہے اور بیت الخلاء کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ احرام پہننے یعنی باندھنے کی مناسب جگہ کی بھی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اگلی زیارت ہے زندہ دفن ہونے والی لڑکیوں کی قبرستان، جو آپ کے سامنے یہ تصویر ہے اسی میدان کی ہے جہاں زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا دور جاہلیت میں۔ دور جاہلیت میں
بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اس کی خاص وجہ غیرت و آر تھی۔ جب اسلام آیا تو اس نے ان کے اس نظریے کا خاتمہ کیا اور اس کام سے روک دیا اور اسے جاہلیت قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے عورت کو ماں، بیوی، بیٹی اور بہن کی شکل میں احترام سے نوازا، اور یہ بتلایا کہ عورت معاشرے کی بنیاد ہے اور اسی پر بچیوں کی تربیت کا دار و مدار ہے۔ بچوں کی تربیت کا دار و مدار ہے۔ حرم شریف کے بالکل قریب عبد الفات گیٹ نمبر 79 کے سامنے کی طرف موجودہ ہوٹل کے پیچھے کی جانب یہ قدیمی قبرستان واقع ہے۔ چونکہ یہ قبرستان ہے اسی لیے کھلے میدان کی صورت میں موجود ہے اور اطراف سے احاطہ بندی کر دی گئی ہے۔ اگلی اور 20ویں زیارت جو ہے وہ طائف کا وہ باغ ہے۔ قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا، اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال میں طائف کا سفر کیا۔ 10 سال مکے میں دین حق کی دعوت دینے کے باوجود بیجا مخالفت اور قریش کی ستم ظریفیاں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بدستور حائل تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریش جو مدت سے شرک اور بت پرستی کے قائل تھے اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب طائف پر پڑی، اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ نے بعثت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کیا۔ طائف مکہ سے تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی طرف ایک پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرح وہ بھی نہ صرف اس نئے دین کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے بلکہ آپ کے ساتھ نازیبہ سلوک کرنے میں قریش سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنو ثقیف کے 3 معزز اشخاص عبد، مسعود اور حبیب جو تینوں بھائی تھے اور عمرو بن عمیر بن عوف کے لڑکے تھے سے ملے، لیکن انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک باغ میں پناہ گزین تھے تو عتبہ نے انگور کا ایک خوشہ اپنے غلام عداس سے بھجوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر منہ میں رکھا۔ عداس نے حیرت سے کہا یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا میں مسیحی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اگلی زیارت اور اس سیریز کی 21ویں اور آخری زیارت جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے میقات قرن المنازل۔ طائف
چونکہ مکہ کی میقات سے باہر ہے، لہذا وہاں سے احرام کے بغیر مکہ مکرمہ آنا صحیح نہیں ہے۔ طائف سے جب مکہ مکرمہ کی طرف آئیں تو ضروری ہے کہ میقات سے احرام باندھ کر عمرہ کرنا ہوگا، اور اگر بغیر احرام کے میقات سے گزر گئے تو گناہگار ہوگا، اور اس کو میقات پر دوبارہ آ کر احرام باندھنا واجب ہوگا۔ اگر دوبارہ میقات پر آ کر احرام نہیں باندھا تو دم لازم آ جائے گا، اور ایک حج یا عمرے کی قضا بھی لازم ہوگی۔ یہ نجد سے آنے والوں کی میقات ہے۔ طائف کی طرف سے آنے والوں کے لیے اس میقات یعنی قرن المنازل پر گاڑیوں کے رکنے، طہارت خانے اور وضو کا بہت بہترین انتظام موجود ہے۔ امید ہے کہ یہ جو 11 جگہوں کے بارے میں جو مقامات مقدسہ ہم کہہ سکیں جن کی زیارت ہمیں کرنی چاہیے، جب بھی آپ کو مکے کی رہائش کے دوران وقت ملے یہاں پر جا کر کے آپ ان کی زیارت کریں، اور امید ہے بہت جلد ہی میں مدینہ منورہ کے بھی زیارت کے ویڈیوز اسی طرح سے قسطوں میں یعنی پارٹس میں آپ کے سامنے لاؤں گا، تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے اور آپ اپنے حج و عمرے میں خوب دعاؤں کا اہتمام کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.